السلام علیکم عزیز طلباء، نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناممکن سے ممکن کا سفر۔ تدریسی مقاصد اس سے یہ ہے کہ رائٹ برادران جنہوں نے اس میں ایک ایسی کاوش کی ہے کہ دنیا اس کاوش کے بارے میں سمجھتی تھی کہ یہ ناممکن ہے، اس کے بارے میں محنت کرنی، کوشش کرنی فضول ہے، ضائع جائے گی، لیکن ان دو بھائیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جو ناممکن ہے اس کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں، ان کے حالات زندگی کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ ہوائی جہاز کی جو ایجاد ہے اس کے بارے میں اس زمانے میں لوگ کس طرح کی توقعات رکھتے تھے۔ اس کے بعد ہے مختلف واقعات، سیر، تقریبات، تہواروں کا حال بیان کر سکیں جو کہ اس سبق میں ان دونوں بھائیوں کے ساتھ ملے جڑے ہوئے ہیں۔ تو خاص الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے لفظ ہے ہمارے پاس تجسس، جس کا معنی ہوتا ہے تلاش، جستجو۔ دوسرا لفظ ہے تقویت، اس کا معنی ہوتا ہے مضبوطی۔ تیسرا لفظ ہے شرمندہ تعبیر، یعنی خواب پورا ہونا۔ اگلا لفظ ہے رجحان، یعنی میلان، رغبت، را غین بات رغبت۔ اس کے بعد آخری خاص الفاظ میں ہمارے پاس لفظ ہے ایئر میوزیم۔ ایئر میوزیم کہتے ہیں جس کے اندر ایسا عجائب گھر جس میں خلائی اشیاء ہوں، یعنی خلائی عجائب گھر کہہ لیں آپ، خلائی عجائب گھر۔ تو چلتے ہیں، سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے جی میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ وہ سوچتا کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں فضاؤں میں اڑتا پھرتا۔ فضا میں اڑنے کے خواب تو بہت سو نے دیکھے، یعنی بہت لوگوں نے دیکھے، مگر اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو، یعنی اس خواب کو پورا کیسے کیا جائے کہ انسان خلا میں اڑے، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ امریکی فوج 1930 عیسوی میں ہوائی جہاز بنانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ جہاز تو بن گیا مگر یہ اڑان نہ بھر سکا، یعنی اڑ نہ سکا۔ ایک امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ شاید اڑنے والی مشین بنانے میں 10 لاکھ سال سے لے کر 1 کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے، لیکن ابھی اس بات کو صرف 8 دن گزرے تھے، 8 روز گزرے تھے کہ 2 آدمیوں نے یہ ناقابل یقین کارنامہ انجام دے کر اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ تھے ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ۔ ولبر رائٹ 21 اپریل 1867 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا۔ اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ 19 اگست 1871 کو ریاست اوہایو میں پیدا ہوا۔ دونوں بھائی تمام عمر اکٹھے رہے۔ وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے۔ وہ ایک ساتھ رہتے، ایک ساتھ کھیلتے، ایک ساتھ کام کرتے اور ایک ساتھ ہی سوچتے تھے۔ وہ ملٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے۔ رائٹ برادران کے والد اکثر گرجا کے معاملات کے سلسلے میں سفر میں رہتے۔ ان کی والدہ کا کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ ان کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں۔ خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھیں۔ آلات معنی الف واو زی الف زا را اوزار۔ وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھیں۔ آرول رائٹ نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی، یعنی ہم بڑے ہوئے جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ جو چیز ان میں تجسس ابھارے، یعنی جستجو بڑھائے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں، یعنی تلاش کریں۔ گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا، یعنی میلان غالب تھا۔ 2 لائبریریاں موجود تھیں، ان میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی جبکہ دوسری میں عام کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ یہ آج سے تقریباً 150-200 سال پیچھے چلے جائیں، جو بھی لوگ تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہوتے تھے ان کے گھر میں لائبریری ضرور ہوتی تھی۔
جس طرح آج ہر گھر میں خاص طور پر خاص اہتمام کے ساتھ ٹی وی ہوتا ہے، اس زمانے میں کتابیں ایک جانب پڑھی ہوتی تھیں جس کو لائبریری کہا جاتا تھا۔ مطالعے سے بھی رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا۔ مطالعے سے بھی رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا۔ 1878 میں ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لے کر آیا۔ یہ کاغذ، بانس اور کارک سے بنا ہوا تھا۔ کارک کہتے ہیں بوتل کا ڈھکن، بوتل کے ڈھکن کو کارک کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا۔ اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو یہ فضا میں بلند ہو جاتا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا۔ اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے مساوی تھا۔ اس وقت آرول کی عمر 7 سال تھی جبکہ ویلبر صرف 11 سال کا تھا۔ بچوں کے دل میں اڑان کی چنگاری تو پہلے سے موجود تھی۔ بچوں کے دل میں اڑان کی چنگاری تو پہلے سے موجود تھی۔ اس کھلونے کو پا کر وہ چنگاری مزید بھڑک اٹھی۔ دونوں بھائی اس کھلونے کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ یہ کھیل ان کو بہت بھایا، یعنی ان کے اندر بہت ساری اس نے رغبت پیدا کر دی۔ جب دیکھو اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ آخر کار کاغذ پھٹ گیا اور ربڑ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ناممکن تھا۔ کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کا تجربہ اگرچہ ناکام ہو گیا تاہم اس سے انہیں ایک نیا خیال سوچا۔ وہ پتنگیں بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے۔ انہوں نے کئی ڈیزائن آزمائے۔ بالآخر وہ صحیح ڈیزائن یعنی نمونہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پتنگیں یوں اڑتیں جیسے ان کو پر لگ گئے ہوں۔ 1899 میں ویلبر کی مدد سے آرول نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا۔ وہ اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاپتے رہے۔ 1892 عیسوی میں انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھول لی۔ 4 سال بعد ایک جرمن ہوا باز گلائڈر اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس سے رائٹ برادران کے حوصلوں کو تقویت ملی، یعنی ان دونوں بھائیوں کے حوصلوں میں مضبوطی آئی۔ انہوں نے سوچا انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، یعنی پورا ہو سکتا ہے۔ 1900 عیسوی سے لے کر 1902 تک دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے۔ یہ جو آپ کو نیچے تصویر دکھائی دے رہی ہے یہ پرواز کی پہلی تصویر ہے۔ 1903 کا وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش میں کامیاب ہو چکے تھے۔ یہ 17 دسمبر کی بات ہے۔ آرول 12 سیکنڈ سے زیادہ دیر فضا میں رہا۔ اس کے جہاز نے 37 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید اڑانیں بھریں۔ ویلبر 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ شمالی کیرولینا کے مقام کٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ 4 لوگ اس ناممکن کو ممکن بنتا دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اگرچہ فضا میں اڑنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا تھا تاہم زیادہ تر لوگ اس کے کارنامے سے ناواقف تھے، لا علم تھے۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے۔ 1908 میں ویلبر فرانس گیا اور اس نے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ پیش کیا۔ ایک فرانسیسی کمپنی ویلبر کی اڑنے والی مشین بنانے پر تیار ہو گئی۔ جن دنوں ویلبر فرانس میں تھا آرول نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کی۔ ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پر لگ گئے، یعنی بہت مشہور ہو گیا۔ اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی کہانیاں چھپنے لگیں۔
وہ ہیرو بن چکے تھے، جہاں جاتے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے، لیکن دونوں بھائیوں کو شہرت سے کوئی سروکار نہ تھا، یعنی مشہوری سے کوئی مطلب نہ تھا۔ وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوششوں میں لگ گئے۔ انہوں نے بہت سے اور لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا۔ ولبر رائٹ تب تک بخار میں مبتلا ہو کر 1912 عیسوی میں دنیا سے کوچ کر گیا، یعنی ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر 1912 میں اس دنیا سے چلا گیا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جن لوگوں نے بھی کچھ نہ کچھ ایجاد کیا ہے، کچھ دنیا کو نیا کر کے دکھایا ہے، ان کی عمریں بڑی تھوڑی تھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ بھائی کی موت کے بعد آرول مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر کرنے میں لگا رہا۔ آرول کا انتقال 1948 میں ہوا۔ آج ہمارے پاس برق رفتار جہاز موجود ہیں، یعنی بجلی کی رفتار جہاز موجود ہیں۔ خلائی گاڑیوں نے خلا کی تسخیر کو ممکن بنا دیا ہے، یعنی تسخیر کو ممکن بنا دیا ہے، قابو میں لانا، قابو میں کرنا، تسخیر کرنا، قابو میں کرنا۔ لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی و خلائی عجائب گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا۔ تو عزیز طلباء، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات میں آپ نے پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی ہے، رائٹ برادران کہاں کے رہنے والے تھے، یہ جوابات جو ہیں آپ نے اپنے کتاب سے نشان لگانے ہیں۔ اس کے بعد ہے رائٹ برادران کی عمروں میں فرق تھا 4 برس کا۔ اس کے بعد ہے رائٹ برادران کے والد تھے پادری۔ ولبر رائٹ پیدا ہوا ریاست انڈیانا میں، یہ امریکہ کی ریاست ہے۔ رائٹ برادران نے دکان کھولی سائیکلوں کی۔ ہوائی جہاز خریدنے میں آمادگی ظاہر کی فرانسیسی کمپنی نے۔ رائٹ برادران نے پہلی پرواز کی امریکہ میں۔ ولبر کا انتقال ہوا ٹائیفائڈ بخار سے۔ تو انشاءاللہ کل ہم اپنی مشق آگے سٹارٹ کریں گے جملوں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔